نہ کچھ کو چھٹی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ حدیث مانی مطلب کی، بس مطلب کا مفہوم نکالا، باقی گیا۔ اللہ کے لیے عزت ہے بس، اور باقی کسی کے لیے عزت نہیں۔ جیسے آج کل کے سکالر اور کمرے میں بند، وہ علم کا بس بات کرتی قرآن و حدیث کے خلاف، لوگوں کو پتہ ہی نہیں علم کیا، اصول کیا ہے، اور اس جاہل کے مان کے اپنا ایمان خراب کر لیتی ہیں۔ یعنی آدھا قرآن پڑھا، کچھ پڑھا کو چھوڑ دیا، یہودیوں والا طریقہ کہ ولیلہ عزت، عزت اللہ کے لیے، بس کسی اور کی کوئی بابا کوئی شے نہیں، عزت اللہ کے لیے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے، یہ بھی قرآن پاک میں ہے، ولی رسولی، اور رسول کے لیے ہے، ولی مومنین، اور لیکن منافق نہیں سمجھتے، منافق نہیں جانتے، منافق تو یہ تو اللہ پاک ماتا نے خود فرماتے ہیں منافق نہیں جانتے۔ تو منافقوں کی ماننی ہے کہ رب کی ماننی؟ منافقوں تو عزت ہی کوئی نہیں۔ ہاں باقی منافق ہے، کافر، ان کی عزت نہیں ہے، عزت تو مومنین کی اللہ پاک نے خود فرما دیا، اللہ کے لیے عزت ہے، اور اللہ نے عزت دی اپنے رسول کو، مومنین کو۔ تو مومنین کو جو عزت ملی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ اللہ ہی کی عزت ہے، وہ اللہ کے رسول کی عزت اللہ ہی کی عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، باقی کوئی بھی عزت والا نہیں ہے۔ تو اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ یہ بھی عزت والے ہیں، یہ جو ہمیں مان لیتے ہیں وہ عزت والے ہیں۔ وہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ مالک بھی بناتا ہے، وہ مالک بھی بناتا ہے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، کرتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن ذلیل ہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ذلت سے بچنے کے لیے کرتے ہیں اپنے حلیفوں سے جن سے اتفاق کیا ہے، تو ہمیں شرم آتی ہے، تو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بات پہ ایمان رکھتے ہیں، اور بات پہ اللہ تم بات پہ ایمان رکھتے ہو، یعنی وہ الفدا، اور وہ کیا ہے قیدیوں کو چھڑا لینا، اور بات کا انکار کرتے ہو، وہ کیا وہ ترک القتل والاخراج والمظاہرہ، اور وہ قتل کو ترک کر دینا، قتل کو چھوڑنا، یہ اس کا انکار کرتے ہو، اور ان کو نکالنا کے منع کیا کہ نکالنا نہیں، یہ بھی کرتے ہو، والمظاہرت، اور مدد بھی کرتے ہو ان کے خلاف، تو وتکفرون ببعض، یہ بات کا انکار کرتے ہو کہ ایک مان لیا، اور اللہ پاک نے فرمایا وعدہ لیا تھا کہ نکالنا نہیں، قتل نہیں کرنا، تو تم قتل بھی کرتے ہو اور نکالتے بھی ہو، ان کے خلاف مدد بھی کرتے ہو، اور ایک لیتے ہو باقی چھوڑتے ہو، تو بات کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بات پر ایمان نہیں رکھتے، تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ نہیں ہے اس کی سزا جو تمہیں مگر رسوائی، خزیون، کیا ہے ہون او ذل، تو ان کے لیے رسوائی ہے، ذلت ہے، کس میں؟ دنیا کی زندگی میں، وقت خاصا وہ رسوا ہو گئے بقتل قریظہ کے قتل کرنے کے ساتھ، قریظہ کے رسوا ہوئے قریظہ کو قتل کرنے کے ساتھ، وہاں نفی النظیر، نفر اور نفی النظیری، اور نظیر کے نظیر جو نظیر ہیں ان کے جلا وطنی کے ساتھ، ادھر شام والضرب جزیہ، شام کی طرف جلا وطنی کی اور جزیہ لگانے کے ساتھ، ٹیکس لگانے کے ساتھ، یعنی یہ پھر رسوا ہوئے، حضور کے دور میں ذلیل ہو گئے، کس طرح؟ انہیں قتل کر دیا گیا، قریظہ کو قتل کیا گیا، اور نذیر جو تھے بنی نذیر انہیں جلا وطن کیا، شام کی طرف نکال دیا گیا، اور پھر ٹیکس لگا دیا، تو اللہ پاک نے ذلیل، تو ذلیل ہو گئے، اور یہ قیامت کے دن 7 عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے، یہاں دنیا کی ذلت ہے، اور قیامت کے دن 7 عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں یعملون بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تعملون، یعنی مشہور قرات میں یعملون ہے اور تعملون بھی موجود ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخر پر ترجیح دی، دنیا کی وَإِنْ آثَرُوهَا عَلَيْهَا، بِأَنْ آثَرُوهَا عَلَيْهَا، اس کے ساتھ کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخر پر ترجیح دے دی، دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، آخر کو پیچھے کر دیا ظالموں نے، بس ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی یمنعون منہ، ان سے عذاب نہیں روکا جائے گا، ان سے عذاب نہیں روکا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں کیا فرماتے ہیں، ثم، ابھی اس کی ہم تشریح انشاءاللہ کرتے ہیں۔